السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عظمت رضا رضوی نظامی استاد جامعۃ الرضا فاطمۃ الزہرا صورت گجرات درجہ عالمیت کی جملہ طالبات سے مخاطب، اور میں ان تمام میرے محترم بھائی بہنوں سے مخاطب جو بھی میرے اس سبق کو سن رہے ہیں، اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے صدقے مجھے بھی علم نافع عطا فرمائے۔ آج شرح وقایہ کا درس دینے جا رہا ہوں۔ میری محترمات، آپ نے جہاں تک سبق پڑھ لیا ہے امید کرتا ہوں اس کو یاد کر چکے ہیں۔ آگے کا سبق دیکھیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلم ان المفروض فی مسح الرأس ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح وهو شعرة او ثلاث شعرات عند الشافعی عملا باطلاق النص، وعند مالک الاستيعاب فرض كما في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وعندنا ربع الرأس، وقد ذكروا أنه إذا قيل مسحت الحائط بيدي يراد به كله، وإذا قيل مسحت بالحائط يراد به بعضه، لأن الأصل في الباء أن تدخل في الوسائل وهي غير مقصودة فلا يثبت استيعابها، بل يكفي منها ما يتوصل به إلى المقصود، فإذا دخل الباء في المحل شبه المحل بالوسائل فلا يثبت استيعاب المحل، لكن يشمل هذا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم۔ چلے پر اتنے کا ترجمہ سنیے۔ جان لو اور جان لو کہ سر کے مسح میں فرض ادنا ہے جس پر اس میں مسح کا اطلاق کیا جائے، جس کو مسح بولا جائے، اور وہ ایک بال یا 3 بال کا چھونا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عمل کرتے ہوئے نص کے اطلاق پر، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک استیعاب فرض ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کے قول فامسحوا بوجوہکم میں۔ کتنا سمجھ میں آ گیا؟ اور کیا کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک استیعاب فرض ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فامسحوا بوجوہکم میں۔ اور ہم احناف کے نزدیک ربع راس، سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہے۔ اس سبق کو آپ نے المختصر القدوری میں بہت اچھے سے پڑھا ہے اختلاف کے ساتھ۔ یہاں بھی سن لیجئے، سبق یہاں کچھ لمبا ہے، کچھ قواعد کی روشنی میں ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو پہلے تینوں کا موقف بتا دوں، تینوں کی دلیل بتا دوں، پھر ترجمہ آگے کا کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، سر کے مسح میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ہم احناف کا اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مطلق سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ جی، یعنی اگر سر کے ایک بال یا 3 بال کو چھو لیا تو مسح ہو گیا، کیونکہ مسح نام ہے چھونے کا، تو اگر ایک بال کو چھو لیا تو مسح بولا جاتا ہے اس کو۔ دوسری بات یہ کہ نص مطلق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کہ نص مطلق ہے، آیت مطلق ہے۔ رب نے فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تم اپنے سروں کا مسح کرو، کتنے کا کریں اس کا ذکر نہیں ہے، مطلق ہے۔ اور قاعدہ ہے المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق اپنی اطلاق پر جاری رہتا ہے، لہذا ایک بال یا 3 بال کو چھو لیا تب بھی مسح ہو گیا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک استیعاب فرض ہے۔ استیعاب کا معنی بین سطروں پر دیکھیے، مسح کل الراس، یعنی پورے سر کا مسح کرنا
فرض ہے۔ ان کی دلیل وہ قیاس کرتے ہیں آیت تیمم میں، آیت تیمم پر قیاس کرتے ہیں۔ جب تیمم کا حکم دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے تو وہاں حکم فرمایا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تم اپنے چہروں کا مسح کرو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ہے آیت تیمم میں، اور آیت وضو میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے، دونوں عبارت ایک ہی طرح ہے۔ تو وہاں چونکہ پورے چہرے کا مسح کرنا فرض ہے، لہذا یہاں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوگا۔ گویا امام مالک نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت وضو کو آیت تیمم پر قیاس کیا۔ ٹھیک ہے، ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی۔ ہم احناف کے نزدیک ربع راس، سر کا چوتھائی حصہ مسح کرنا فرض ہے۔ ابھی آگے ہر ایک کی دلیل ہیں، پر یہاں میں آپ کو بتا دوں ایک مرتبہ، پھر ترجمہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم احناف کہتے ہیں کہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے۔ یہ آیت مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے، اور مجمل کے لیے بیان تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا، مجمل یہ کیسے ہے؟ کیونکہ یہاں ذکر نہیں آیا کہ کتنے سر کا مسح کرے کتنے کا نہ کرے، کوئی قید نہیں ہے۔ دوسری بات، اب یہ قاعدہ کی روشنی میں آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ مجمل کیسے ہے۔ جی، یہ آیت اتنا بھی یاد رکھیے کہ آیت مجمل ہے، مطلق نہیں ہے۔ جب مجمل ہے اور مجمل کے لیے بیان تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، بیان تفسیر کے لیے حدیث مشہور موجود ہے جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا نامدار مدنی تاجدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کوڑے خانے میں تشریف لے گئے، اپنی استنجا فرمایا، وضو فرمایا، آپ نے سر پر مسح کیا تو چوتھائی سر کا مسح کیا، پیشانی کے برابر، پیشانی کے برابر چوتھائی سر ہوتا ہے۔ آپ سر کو 4 حصے میں بانٹیے تو ایک حصہ پیشانی کے برابر ہوگا۔ چوتھائی کا سمجھتے ہیں 4/1۔ آپ 1 روپیہ کو 4 حصہ میں بانٹیے، 25 پیسہ ہوگا، تو 25 پیسہ چوتھائی ہے۔ سمجھ شریف بات آ رہی ہے؟ اسی طرح سر کو آپ ماتھے کو 4 حصے میں تقسیم کیجئے تو ایک حصہ پیشانی کے برابر ہوتا ہے، چوتھائی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ چوتھائی سر پر مسح کیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو آپ پورے سر کا مسح کرتے، خالی چوتھائی پر مسح کرنے سے فرض ادا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ لہذا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب بن گیا کہ استیعاب فرض نہیں۔ اگر استیعاب فرض ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت پورے سر کا مسح کرتے۔ حدیث مشہور سے ثابت کہ مصطفیٰ جان رحمت نے پیشانی کے برابر مسح کیا۔ اچھا، کبھی چوتھائی سے کم بھی آپ نے مسح نہیں کیا؟ جب چوتھائی سے کم مسح نہیں کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب بن گیا کہ امام شافعی فرماتے 3 بار کو چھو لیا تبھی مسح ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی مسح کرتے وقت 1 یا 3 بار کو چھونے پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ 1 یا 3 بار چھونے سے بھی مسح نہیں ہوگا۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ تو آیت مطلق نہیں ہے، مجمل ہے۔ اس حدیث مشہور سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی رد ہو گیا اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کی بھی رد ہو گئی۔ دوسرا طریقہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں، یعنی آیت تیمم میں رب تبارک و تعالیٰ نے چہرے کے مسح کرنے کا حکم دیا ہے تو پورے چہرے کا مسح فرض ہے۔ لہذا جب فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ کہا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسح کرو، تو یہاں بھی پورے سر کا مسح فرض ہوگا۔ ہم جواب دیں گے حضور والا آیت تیمم کو، آیت وضو کو آیت تیمم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ پورے چہرے کا دھونا فرض ہے، وضو اصل ہے، تیمم نائب ہے۔ اصل میں چونکہ پورا چہرہ دھویا جاتا ہے اسی لیے نائب میں پورے چہرے پر مسح کیا جاتا ہے، ورنہ اصل اور نائب میں مخالفت لازم آئے گی۔
سمجھ شریف میں بات آ رہی ہے. میرا مقدار کے حق میں جو اصل کا حکم ہے وہی فرع کا حکم ہوگا، نائب کا ہوگا. اسی لیے پورے چہرے کا مسح ہوتا ہے. لیکن سر کے مسح کا معاملہ ایسا نہیں ہے. سر پر بال نہ ہو یا بال ہو، دونوں ہی صورت میں مسح ہے، دھویا نہیں جاتا ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. انہی کو آگے بیان کریں گے. یہاں اتنا یاد کر لیجئے، پھر آگے دیکھیے قاعدہ کھل لیا. وعندنا ربع الراس، ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے. دلیل وقد ذکروا انه اذا قیل مسحۃ الحائط بیدی یراد به کلہ، کہتے انہوں نے ذکر کیا ہے جب کہا جائے مسحۃ الحائط بیدی تو اس سے کل مراد ہوگا. وَإِذَا قِيلَ مَسَحَتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِهِ بَعْضُهُ، اور جب کہا جائے مسحۃ بالحائط تو اس سے اس کا بعض مراد ہوگا. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبَاءِ أَن تَدْخُلَ فِي الْوَسَائِلِ، کیونکہ با میں اصل یہ ہے کہ وہ داخل ہو وسائل میں اور وہ غیر مقصودہ ہے. فلا یثبت استیعابها، تو اس کا استیعاب ثابت نہیں ہوگا. بل یکفی منها ما یتوصل به الى المقصود، بلکہ اتنا کافی ہوگا جس سے مقصود تک پہنچ جائے. کیا مطلب؟ اس کو تھوڑا سمجھانا ہوگا آپ کو. دیکھیے با کے بارے میں، حرف با کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ با کبھی وسائل پر داخل ہوتا ہے اور کبھی محل پر داخل ہوتا ہے. با جب وسائل پر داخل ہو، ذریعہ پر داخل ہو تو اس سے کل مراد ہوتا ہے، اور جب با محل پر داخل ہو تو اس سے بعض مراد ہوتا ہے. عرب کا مقولہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے مسحۃ الحائط بیدی، بیدی دیکھیں حائط یہ محل ہے، ید یہ ایک ذریعہ ہے دیوار پر مسح کرنے کا، تو با داخل ہے ذریعہ پر، وسیلہ پر، تو یہاں کل مراد ہوگا. وہی کہا یراد بھی کل، اس سے کل مراد ہوگا، یعنی میں نے ہاتھ سے پوری دیوار کا مسح کیا. ٹھیک ہے. اور جب کہا جاتا ہے مسحۃ بالحائط، با محل پر داخل ہے حائط پر، تو اس سے بعض مراد ہوگا. نیچے لکھا ہے بعض الممسوح، ممسوح کا بعض، میں نے بعض دیوار کو مسح کیا. سمجھ شریف میں بات آئی. کیونکہ قاعدہ ہے با کے بارے میں کہ با داخل ہوتا ہے وسائل میں، اور آپ جانتے کہ وسائل جو ہوتا ہے وسیلہ وہ غیر مقصود ہوتا ہے. نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، نماز مقصود ہے، وضو مقصود نہیں. نماز عبادت ہے، وضو عبادت نہیں. وضو تو نماز کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہی کہہ رہے کہ با داخل ہوتا وسائل میں اور وہ غیر مقصودہ ہے تو اس سے استیعاب ثابت نہیں ہوگا. استیعاب ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اتنا کافی ہوگا جو مقصود تک پہنچا دے. تھوڑا دھندلا دکھ رہا ہے کیا؟ مقصود تک پہنچا دے. فَإِذَا دَخَلَ الْبَاءُ فِي الْمَحَلِّ شُبِّهَ الْمَحَلُّ بِالْوَسَائِلِ، تو جب با داخل ہوا محل میں تو محل وسائل کے مشابہ ہو گیا. فلا یثبت استیعاب المحل، تو استیعاب محل ثابت نہیں ہوگا. محترم آؤ آپ دیکھیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با داخل رؤوس پر، اور رؤوس یہ محل ہے تو با تو اصل میں داخل ہوتا وسائل پر، لیکن یہاں داخل ہو گیا محل پر تو گویا محل وسائل کے مشابہ ہو گیا. اور وسائل پر جب با داخل ہوتا ہے غیر مقصود ہوتا ہے تو اس سے استیعاب ثابت نہیں ہوتا ہے. لہذا جب محل وسائل کے مشابہ ہو گیا تو یہاں بھی محل کا استیعاب ثابت نہیں ہوگا، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ثابت نہیں ہوگا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ بار بار سنیے، ایک بار میں نہیں سمجھ میں آئے تو، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو کانٹیکٹ کیجئے، کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا. جب اتنا سمجھ گئے، کیا سمجھے کہ با محل پر داخل ہو تو استیعاب ثابت نہیں ہوتا ہے. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با محل پر رؤوس پر داخل ہے، لہذا پورے سر کا مسح فرض نہیں ہوگا. اس بات پر ایک اعتراض ہو رہا ہے، صاحب شرح وقایا اعتراض کو بھی ظاہر کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جواب بھی دے رہے ہیں. دیکھیے لیکن یشکرون ھذا بقولی تعالی فامسحوا بوجوہکم، لیکن اس قول پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ سے اعتراض ہوگا. یہ آپ نے کہا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با داخل ہے محل پر، لہذا پورے سر کا مسح فرض نہیں ہوگا. جناب والا جس طرح وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں با محل پر داخل ہے، اسی طرح فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ میں با وجوہ محل پر داخل ہے، لیکن وہاں استیعاب فرض ہے، پورے چہرے کا مسح فرض ہے، تو وہاں با داخل ہے تو پورا چہرہ مراد لیا جاتا ہے، پھر یہاں کیوں نہیں لیا جائے گا؟ اعتراض سمجھ شریف میں آیا تو جواب سنیے. وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ بِأَنَّ الِاسْتِعَابَ فِي التَّيَمُّمِ لَمْ يَثْبُتْ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْأَحَادِيثِ الْمَشْهُورَةِ. کہتے ہیں جواب دینا ممکن ہے. وَيُمْكِنُ أَن يُجَابَ عَنْهُ، اس اعتراض کا اس طرح جواب دینا ممکن ہے کہ استیعاب تیمم میں نص سے ثابت نہیں ہے. نص مراد بعبارت القرآن، قرآن پاک کی عبارت سے، آیت سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اب احادیث مشہورہ کیا ہے؟ کہتے وہ بِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ، یہاں احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. جی تیمم میں استیعاب نص قرآن سے ثابت نہیں ہے، بلکہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. احادیث مشہورہ ہے کہ تیمم کے لیے دو ضرب ہے، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للید. ایک ضرب چہرہ کے لیے ہے اور دوسرا ضرب دونوں ہاتھ کے مسح کے لیے ہے، تو وہاں حد بیان نہیں ہے. لہذا تیمم میں استیعاب حدیث مشہورہ سے ہے. سمجھ شرح میں بات آئی. آگے دیکھیں دوسری دلیل، وَبِأَنَّ مَسْحَ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ قَائِمٌ مَقَامَ غَسْلِهِ، اور اس لیے بھی کہ چہرے کا تیمم میں چہرے کا مسح کرنا اس کے دھونے کے قائم مقام ہے، یعنی اس کے دھونے کا نائب ہے. چہرہ وضو میں دھویا جاتا ہے، تیمم میں مسح کیا جاتا ہے، تو چونکہ پورا چہرہ دھویا جاتا ہے اسی لیے تیمم میں پورے چہرے پر مسح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی کہہ رہا حکم الخلفی فی المقداری حکم الاصل، تو نائب کا حکم مقدار میں اصل کا حکم ہے. کما فی مسح الیدین، جیسا کہ مسح یدین میں. جی فلو کان النص دالا علی الاستیعاب، کیونکہ اگر نص استیعاب پر دلالت کرتا، جی لَلَزِمَ مَسْحُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْإِبْطَيْنِ، تو دونوں ہاتھ کو مسح کرنا بغل تک، دونوں بغلوں تک لازم آتا تیمم میں. لِأَنَّ الْغَایَةَ لَمْ تَذْكُرْ فِي التَّيَمُّمِ، کیونکہ تیمم میں غایت کا ذکر نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہتے کہ بھائی پورے چہرے کا جو مسح کیا جاتا ہے یہ نص قرآنی کی وجہ سے نہیں، حدیث مشہور کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ اگر نص کی وجہ سے ثابت ہوتا تو پھر دونوں ہاتھوں کو بھی بغل تک مسح کرنا لازم ہوتا، کیونکہ آیت تیمم میں مرافق کا ذکر نہیں ہے، غایت کا ذکر نہیں ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ نص قرآنی کی وجہ سے استیعاب فرض نہیں ہے، بلکہ حدیث مشہور کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَيْضًا الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ حَدِيثُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْإِسْتِعَابَ غَيْرُ مُرَادٍ، اور نیز حدیث مشہور ہے اور وہ حدیث مسح علی الناصیہ والی حدیث ہے. مسح علی الناصیہ وہی جو حدیث مغیرہ بن شعبہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضور ایک کوڑے خانے میں تشریف لے گئے، آپ نے وضو فرمایا تو پیشانی کے برابر، اسی کو کہتے ہیں حدیث سے مشہور. دل علی ان الاستیعاب غیر مرادین، دلالت کی اس بات پر کہ استیعاب مراد نہیں ہے. اگر پورے سر پر مسح کرنا ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت پورے سر پر مسح کرتے، چوتھائی پر نہیں کرتے. فانتفع قول مالک،
تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کی نفی ہو گئی. واما نفی مذہب الشافعی فمبنی علی ان الآیۃ مجملۃ. رہی بات امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مذہب کی نفی تو وہ مبنی ہے اس بات پر کہ آیت مجمل ہے، مقدار کے حق میں لا مطلقۃ مطلق نہیں ہے. کما زعم جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گمان کیا ہے. لأن المسح فی اللغۃ امرار الید المبتلۃ ولا شک ان مماسۃ الانملۃ شعرۃ او ثلاثا لا تسمى مسح الراس. کہتے ہیں کہ کیونکہ مسح لغت میں تر ہاتھ کے پھیرنے کو کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انگلیوں کے پورے سے ایک بال یا 3 بال کو چھونا مسح راس نام نہیں رکھا جاتا ہے. جی، انگلیوں کے پورے سے کوئی 1-2 بال کو چھو لے تو اس کو مسح راس نہیں کہا جاتا ہے. تو تر ہاتھ کے پھیرنے کو کہتے ہیں. وہ امرار الید یکون له حد، اور تر ہاتھ کے پھیرنے کی کوئی حد ہوگی، وہ ہوا غیر معلوم اور وہ معلوم نہیں ہے. فیکون مجملا، تو آیت مجمل ہوئی. ٹھیک ہے نا، اس اعتبار سے بھی آیت مجمل ہوئی کہ کوئی حد بیان نہیں ہے. دوسرے مجمل کی دلیل کہ آیت مجمل کیسے ہے. وَلِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ مَسَحْتُ بِالْحَائِطِ يُرَادُ بِالْبَاسِ، اور اس لیے بھی کہ جب کہا جائے مسحت بالحائط اس سے بعض مراد ہوتا ہے. وفی قولی تعالیٰ فامسحوا بوجوہکم الکل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فامسحوا بوجوہکم میں کل مراد ہے، پورے چہرے کا مسح. فیکون الآیۃ فی المقدار مجملۃ، تو مقدار کے حق میں آیت مجمل ہوئی. ففعلہ علیہ السلام انہ مسح علی ناصیۃ یکون بیانا لہ، تو نبی علیہ السلام کا فعل کہ آپ نے ناصیہ کے پر پیشانی پر کے برابر مسح کیا، یہ اس کے لیے بیان ہے. سمجھ شریف میں بات آئی. یہ آیت مجمل ہے کیونکہ تر ہاتھ کے پھیرنے کی کوئی حد ہوگی وہ قرآن پاک میں بیان نہیں ہے. اور جو قاعدہ ہے کہ بعد داخل ہو محل پر تو بعض مراد ہوگا، وسائل پر داخل ہو کل مراد ہوگا. تو محل پر یہاں فامسحوا بوجوہکم میں داخل ہے، اس کے باوجود بعض مراد نہیں ہے، کل مراد ہے. تو گویا کہ مقدار کے حق میں یہ آیت مجمل ہے، اور مجمل کے لیے بیان تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا ماننا پڑے گا کہ آیت مجمل ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے آج اتنا ہی یاد کیجئے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کے آگے پھر کل پڑھاؤں گا. اللہ حافظ، خدا حافظ.